بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا. دعوت حسن کردار بے سود ہے، تھا جو اس نے عمل کا سہارا گیا. جس میں پاس شریعت خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. آج میں سوچ رہا ہوں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کروں. وہ سوال سبھی کے لیے، ہمارے بھی لیے. یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو بلا وجہ کوئی کام کرے جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو. آدمی پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو مناسب سمجھتا ہے کرتا. معمولی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا. انتہا آدمی بلا مقصد کے پانی بھی نہیں پیتا. اس کا پانی پینے کا بھی ایک مقصد ہے، کم سے کم پیاس بجھ جائے. اور اگر اس کو علم ہو جائے کہ کتنا بھی ہم پانی پانی پئیں گے پیاس نہیں بجھے گی، تو فوراً گلاس کنارے کر دے گا. فائدہ کیا؟ جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں حاصل ہی نہیں ہو رہا. ایسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دوا آپ کھاتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ شفا مل جائے. مگر جب آپ کو یہ سمجھ میں بات آتی نہیں اس سے شفا نہیں، فوراً اپنا رخ بدل دیتے ہیں، کسی ایسی دوا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ جس سے شفا ہو. تو اپنا مقصد سب کیسے ہے؟ چھوٹی چھوٹے معاملات میں بغیر مقصد کوئی کام نہیں. اب کس کا مقصد کیا ہے وہ تو وہ جانے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام کیا آپ نے، وہ کیا کام؟ جو یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کر کے آپ نے یہ بات کہی. یعنی مختصر لفظوں میں اسلام کو آپ نے جو اپنا دین بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو اللہ کی الہیت الوہیت اس کی ربوبیت پر جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان نہیں لایا اس سے کیا بحث، مگر جو لا چکے ہیں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹا چھوٹا کام بھی کوئی بے مقصد نہیں کرتا. اگر یہ سمجھ لے کہ اس سے ہمارا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تو فوراً کنارے ہو جاتا.
اس کا مقصد کیا؟ اب میں تو بتا نہیں پاؤں گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ نہیں بتائیں گے میرا مقصد کیا ہے، یہ تو سب اپنے اندر جاننے کی چیز ہے۔ تو اب ہر شخص جو بھی مقصد رکھتا ہو اس مقصد سے تو وہ جانتا ہے۔ اب وہ ہم یہ پوچھیں آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اب جس کا تصور آخرت جتنا اچھا ہوگا اس کے مقاصد بھی اچھے ہوں گے۔ ہمیں نہیں بتانا ہے آپ کو کہ آپ کا مقصد کیا، یہ آپ ہی سوچیں۔ ہم کو تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ وہ مقصد آپ کو ملا یا نہیں ملا۔ جس مقصد سے آپ نے اسلام کو اپنا دین کہا، اسلام کو اپنا، اسلام پر ایمان لے آئے، کلمہ شہادت پڑھ لی، کلمہ طیبہ پڑھ لی، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو مل گیا، اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد میں سب سے زیادہ نمایاں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہارے لیے ہے، سرفرازی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، ہر طرح کی کامیابیاں تمہارے لیے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تمہاری زندگی مومن کی زندگی ہو، تمہاری صبح و شام مومن کی صبح و شام ہو۔ یہ کہا اسلام لو تو دنیا میں جو چیز ملنے والی ہے وہ یہاں ملنا چاہیے نا، جو چیز آخرت میں ملنے والی ہے وہاں ملے گی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ مگر ہم یہ پوچھتے ہیں دنیا میں جو چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں وہ آپ کو ملی، اگر مل گئی بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ملی تو سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ملی۔ سر بلندی ہمیں چاہیے تھی، ہمیں نہیں ملی، تو کیا خامی ہمارے اندر تھی کہ جس کی وجہ سے نہیں ملی؟ یہ ہماری خامی کی وجہ سے ہمیں نہیں ملی، یہ ہمارے دین کی خامی کی وجہ سے نہیں ملی؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر سرفرازی، سربلندی آپ کو نہیں ملی تو اس میں دین کی خامی ہے یا خود آپ کی کمی ہے؟ اگر اس میں دین کی خامی ہے، آپ کی کوئی خامی نہیں، پھر ایسے دین کو لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جو سربلندی کا دعویٰ وعدہ کرے اور سربلندی نہ ملے؟ ہم دین کی خامی ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ کچھ اور ماننے والوں کا کی پوری تاریخ ہمارے نظر میں، انہوں نے اسلام کو مانا، عجیب حال میں تھے وہ، اور اسلام نے ان کو وہ سربلندی دی، وہ سرفرازی دی، وہ کامیابی دی۔ کیا حال تھا ان کا، کیا حال تھا ان کا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کا آپ مطالعہ کریں تو آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والے اتنے ہیں کہ اتنا کبھی نہیں تھے۔ آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں
کے پاس حکومتیں اتنی ہیں کہ اتنی کبھی نہیں تھی. آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جتنی راحت عائش میں اتنا کبھی نہیں تھے. مگر یہ کیا بات ہے کہ آج دنیا میں پریشان، آج دنیا میں ذلیل و خوار جتنے آج ہیں اتنا کبھی نہیں تھے. مسلمان آج جس حال میں ہے، جس خراب حال میں ہے، اتنا کبھی نہیں تھا. وہ لوگ اللہ اکبر خیموں میں رہنے والے، اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے والے، محنت و مشقت کرنے والے، وہ لوگ عجیب شان کہ اونٹ کی لگام پکڑ کر چلنے والے چلے تو چلتے ہی چلے گئے. بھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ چلے تو ان کا راستہ نہ دریا روک سکا، نہ کوئی آفت روک سکی. یہ چلے تو چلتے ہی چلے گئے. اور بظاہر دیکھیے ظاہری ساز و سامان ان کے پاس کچھ بھی نہیں. آج ہمارے پاس سامان کی کمی نہیں، ایٹمی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، دنیا سے غلبہ پانے والے سارے آلات ہمارے پاس ہیں. مگر وہ کام ہی نہیں کر رہے. وہ اونٹوں کی لگام پکڑ کر چلنے والا، ان کا کوئی قدم کوئی روک نہ سکا. اور ایٹمی ہتھیاروں کو لے کر، میزائل کو لے کر کے چلنے والا اپنی سرحد نہیں پار کر پا رہا. آخر اتنی تبدیلی کیوں؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ دیکھیے وہ فاروق اعظم بھی تو تھے نا، بیت المقدس کے وہاں چلے. ان کے چلنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ ایک اونٹ ہے، اس پر فاروق اعظم اور اونٹ کے چلانے والا آپ کا خادم. اب سوچو مدینے سے بیت المقدس تک آنا، اس طرح سے آنا، کوئی بہت بڑا کوئی ایٹمی ہتھیار لے کے نہیں چلے تھے، چلے وہ. اور یہاں قدرت یہ منظر دکھا رہی ہے. انہوں نے خود آپس میں یہ طے کیا تھا کہ بھئی اتنا لمبا سفر ہے، ہماری تمہاری باری ہو جائے، کچھ ایک منزل تک میں چلوں گا اونٹ پر اور پھر دوسری منزل پہ تم چلو. یہ طے ہو گیا. اب چلتے رہے. مگر جب آخری منزل آئی تو باری تھی فاروق اعظم کی لگام پکڑ کر چلنے کی. تو ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا یہ آخر ہے، اب تو ہم سیدھے داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے ہمیں. تو آپ اونٹ پر بیٹھے نہیں تو ٹھیک ہے، ہم نیچے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارا معاہدہ تھا. اب یہ اتفاق سے آخری منزل میں ہماری باری نیچے چلنے کی، تو ہم ایسے ہی چلیں گے. سب نیک لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو مان لیا.
یہ تو آپ کر رہے ہیں، اور ادھر لشکروں سپاہ والے وہاں دیکھو وہ دیکھ کیا رہے، ان کے پادری کیا سوچ رہے ہیں، اس شان سے یہ آئے اور وہاں وہ کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کون ہے؟ خلیفہ مسلمین کون ہے؟ تو کہا وہ تو نیچے لگام پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا غلام ہے جس پر بیٹھا ہوا۔ فوراً ان کے مذہبی رہنماؤں نے کہا دیکھو ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا، آسمانی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کا فاتح وہ ہوگا جو لگام پکڑ کر آئے گا، غلام سواری کی پشت پر ہوگا۔ وہ ہم نے دیکھ لیا، اب ان سے لڑنا نہیں، خاموشی کے ساتھ اس قلعے کو ان کے حوالے کر دو۔ نہ کسی کا خون بہا، نہ کوئی جنگ ہوئی، یہ لگام پکڑنے والے کی ایسی ہیبت، دلوں کے اندر ایسی ہیبت، یہیں سے پتا چلا کہ نصرت الہی جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا خوف خود رب تبارک و تعالی مخالفین کے دل میں پیدا کر دیتا۔ کتنی آسانی سے وہ فتح ہو گیا۔ تو ایک وہ تھے لگام پکڑ کر چلنے والے، کملی اوڑھ کے چلنے والے، خیموں میں زندگی بسر کرنے والے، خیموں میں ان کو جیسی نیند آتی تھی قیصر و کسریٰ کو اپنے محلوں میں بھی اتنے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ لرز رہے، کانپ رہے، اور یہ مطمئن سو رہے، رات کا وقت ہے آرام کر رہے، وقت آیا چل رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں خوف، فاروق اعظم ان کے نام سے لرز رہے، فاروق اعظم کے نام سے وہ لوگ لرز رہے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ اپنی زندگی کو غور کریں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ یقیناً بلندی آپ کے لیے ہے، یقیناً سرفرازی آپ کے لیے ہے، یقیناً دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کے لیے ہے، مگر جو دینے والا ہے آپ اس کے تو ہو جائیں۔ یہ سرفرازی کون دے گا؟ سربلندی کون دے گا؟ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والا رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، تو آپ لینے والے ہیں نا، تو کم سے کم آپ بھی تو اس کے ہو جائیں۔ یہ دیکھیے ایک بات میں بتا دوں، چند منٹوں میں، مسلمانوں کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اور جب ڈیوٹی پر آپ رہیں گے تو آپ کا مقام اونچا رہے گا۔ یہ نہیں، یہی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی کہ کچھ وقت میں کچھ اسلامی باتیں انجام دے دے، نہیں۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ ایک لمحے کے لیے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے
کہ اسلام چھوڑ کر اپنی زندگی گزاریں. آپ 24 گھنٹے کے لیے رات کو بھی رہیں تو مسلمان، سوئیں تو مسلمان، جاگیں تو مسلمان، دن کو اٹھے تو مسلمان. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. ہمارے فرائض، ہمارے واجبات جو ہیں، اسلامی احکام جو ہیں، وہ ہم کو 24 گھنٹے مصروف رکھنا چاہتے ہیں. جیے تو مسلمان بن کر کے جیے، سوئیں تو مسلمان بن کر کے سوئیں، اٹھے تو مسلمان بن کر. بالکل ہم کو اجازت نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا کوئی راستہ بنائیں. ہمارا راستہ بنا ہوا ہے، اس راستے پر ہمیں صرف چلنے کی ضرورت ہے. وہ راستہ بنا دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. راستہ بن چکا، اب ہم کو صرف چلنا ہے، ہمیشہ چلنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیوٹی والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. ڈیوٹی والے سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں. ایک دنیاوی مثال بتا دوں میں. عام طور سے ہر محکمے کی ایک لباس ہے، اس کی ایک وردی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، پولیس کا محکمہ ہو یا کوئی محکمہ ہو، اس کی ایک وردی ہوتی ہے. اس میں سے کوئی شخص وردی پہن کر کے آپ کے مجمع میں آ جائے تو آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی وردی کا خیال کرتے ہیں. وہ ایک شخص آپ سب پر بھاری ہے، سب اس سے خوف زدہ. اگر وہ وردی اتار کے آئے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کون شخص آیا ہے، کیسا ہے. کوئی لحاظ، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. وردی میں نہیں، اور وردی میں رہے تو پھر اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو پوری حکومت اس کا مقابلہ کرتی ہے. ہمارے وردی والے کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے وردی والے کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو دیکھا دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وردی والے کا بڑا احترام ہوتا ہے. تو جو ہماری بھی، ہم بھی کسی کی وردی میں ہیں، ہم بھی 24 گھنٹے کی وردی میں. اس وردی میں جب ہم رہیں گے ساری دنیا ہم خوف زدہ رہے گی. اور جب وہ وردی ہم اتار دیں گے تو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے کسی سے. شہید کربلا امام علی مقام جب میدان کربلا میں گئے تھے، اپنی وردی میں تھے، وردی میں تھے، اور ان کا خوف اتنا تھا یزیدیوں کے اوپر کہ وہ صرف 72 اور یہ لائے 20,000. ان کو خوف تھا. انہوں نے تو جنگ کرنے کی طرح جنگ کی نہیں، وہ جنگ کرنے گئے نہیں تھے، مگر خوف ان کا کتنا تھا ان یزیدیوں کے پاس. 72,000 اور وہ لوگ 72 بالکل خوف نہیں، وہ بالکل خوف نہیں. آرام سے وہ اسلام کو بچانے کے لیے گئے. بچے، ان کی عورتیں، ان کے گھر والے سب یہ جذبہ لے کر کے گئے ہم اسلام بچانا ہے، اور واقعی انہوں نے بچا دیا. ان کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں. وردی والوں کو لوگوں نے ستایا، ان کے ساتھ ظلم کیا، مگر دیکھو کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ستایا اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، چند سال بھی اپنی حکومت بچا نہ سکے، اور ایسا فنا ہو گئے کہ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں. ان کا نام لیوا کوئی نہیں.
کیونکہ وردی والوں سے وہ لڑ رہے تھے نا، تو وہ تو حکمت الہی ہوتی ہے، ان کو جو مقام ملنا تھا وہ تو مل گیا، ان کو کیا ملا؟ ان سے آپ دیکھیں کتنی عبرت کا مقام ہے۔ یزید کو لے لیجیے، آج بڑے سے بڑا یزیدی، ابھی دوسرے لباس میں چھپے ہوئے یزیدی تو ہیں، مگر یہ یزیدی بھی اپنے کو یزیدی کہنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کسی یزیدی نے اپنے کو یزیدی کہہ کر اپنا تعارف کرایا ہو، یہ یزیدی اس کا لقب دے دیا گیا ہو۔ وہ یزیدی لوگ بھی یہ ایسا ناکام ہوا، ایسا ناکام ہوا کہ اس کا بیٹا بھی اس تخت کو پر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا جس پر یزید بیٹھا تھا، ایسا نام۔ تو یہ آئے تھے حسین کو مٹانے کے لیے، حسین اپنے کو بڑھانے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، اسلام بڑھانے کے لیے گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو امام علی مقام اپنا مقصد تو پا گئے، وہ جس لیے گئے تھے آ گئے، مگر یہ بالکل فنا ایسا ہو گیا کہ اس کے بعد تو میرے علم میں نہیں ہے کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، اتنا یہ ناکام ہو گیا۔ تو کیوں؟ وہ ڈیوٹی والے لوگ تھے، ان پر جب آپ نے زیادتی کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے آپ کا وجود ہی مٹھا دیا، ختم کر دیا۔ تو ہم اگر ڈیوٹی والے ہو جائیں، اسلامی اعمال پر عمل کرنے والے ہو جائیں، ہمیں لوگ دیکھیں تو مسلمان سمجھیں، یہ پوزیشن۔ تو جس طرح آپ کسی سپاہی کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ فلاں حق میں ایک آدمی ہے، ہماری پوزیشن نہیں، وہ ڈیوٹی پر ہے، اور ڈیوٹی پر اگر رہے تو اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤ گے، حکومت آپ سے اس کا جواب لے گی۔ تو ہم بھی اگر ڈیوٹی پر رہ جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں کوئی پہنچا سکتا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے، بس ہمیں یہ کچھ نہیں، ہم جو کچھ ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر چاہیں تو ویسے ہی رہیں، مگر پھر بھی اس کا تو خیال کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کی کہ فضل و رحمت پر پورا یقین رکھیں، اور یاد رکھو آنا جانا تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، مگر جانے والے تو وہی خوش نصیب ہیں کہ جو رب کے رحمتوں کے سائے میں وہاں جائیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اسلامی اعمال و افکار پر عمل کریں اور اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، حضرت کی اس گراں قدر گفتگو سے ہمیں ہمارے سامنے جو بات نکل کر آئی، اس سے ہم نے تو یہی سمجھا کہ کیسی بھی نوبت آ جائے، کیسی بھی حالت آ جائے، کیسا موقع آن پڑے، کیسی بھی سچویشن آ جائے، ہمیں اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے
ایک مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، تو ہمیں صحیح معنوں میں ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی کے ہر لمحے کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح آج ظاہری طور پر ہم مسلمان دکھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ہی ساتھ اپنے باطن کو بھی، اپنی روح کو بھی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل ہمیں ایک سچا پکا اس بابرکت مہینے کے صدقہ طفیل ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی کے ہر لمحے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے بعد پرسوں دوبارہ آپ کے مابین حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔